बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मर्दान में रिकॉर्ड टूट गए हैं। हलीमा खान का जिस तरह इस्तकबाल हुआ वो सारे मनाजर तो आप देख रहे हैं, लेकिन पीटीआई की क्यादत को जिस तरह इमरान खान की बैन ने घेरा है, अब उनके निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अब फाइनल कॉल और इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का जो माहौल बना है और आगे मुख्तलिफ इजला के अंदर जा रहा है, मर्दान, तख्तबाई और दीगर इलाकों के अंदर वो बड़े मनाजर तो देखने वाले हैं, लेकिन जो वहां पे गुफ्तगू की है हलीमा खान ने, ये समझने वाली है। और इसके साथ ही नून लीग की हुकूमत इस वक्त मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है और उनके हाथ से गेम तकरीबन निकल चुकी है। मैं आपके सामने चंद फैक्ट रखने जा रहा हूं, उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त आप देखिए कि आलमी मंडी के अंदर 100 यानी डॉलर फी बैरल पे प्राइस गई, अब $90 फी बैरल पे आ गई है। इतना इफेक्ट उन ममालिक के अंदर नहीं हो रहा जो जंग लड़ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर आप देख रहे हैं कि तकरीबन 60 रुपए पिछले 5-6 दिनों के अंदर इजाफा कर लिया गया है। 5-5, 10-10, 7-7 रुपए करके ये ऐसी गेम है जो अवाम के साथ इस वक्त की जा रही है। और पाकिस्तान की अवाम का भी बड़ा हौसला है। काकरोच जनता पार्टी बनी वहां पे इंडिया के अंदर, और आप देखिए कि वजीर तालीम को इस्तीफा देना पड़ा, नौजवान सड़कों पे निकला, जनरेशन जी ने अपना आप साबित किया। और इससे पहले बांग्लादेश, श्रीलंका और दीगर आप मुल्कों के अंदर देख चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर जो है वो हौसला बहुत बड़ा है, और उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि शायद पाकिस्तान के अंदर जो एक एस्टैब्लिशमेंट का रोल और पूरा एक कंट्रोल है, वो यकीनी तौर पर मामलात को कंफ्यूज और तकसीम रखता है। ना सियासतदान जिम्मेदारी उठाते हैं मुकम्मल, और ना एस्टैब्लिशमेंट उठाती है। जब नाकामी होती है तो एक दूसरे पर बलबा डाला जाता है, कामयाबी होती है तो सब अपना अपना जो है वो हिस्सा वो इंजॉय करने की कोशिश करते हैं। अब आप देखिए नून लीग का सबसे बड़ा जो अरस्तू है, पहले तो आप चंद दिनों से ये बात सुन रहे हैं, अभी 2 महीने हुए हैं गंदम की फसल जो है वो किसान ने दी, किसान से सस्ती खरीदी, अब आगे दरामद करने जा रहे हैं। और उसमें कौन कितना कमीशन खाएगा, कौन सी फ्रंट कंपनियां होंगी, ये सारी गेमें इस मुल्क के अंदर चलती हैं। जरी मुल्क है और ये शर्म का मकाम है कि हम गंदम इंपोर्ट कर रहे हो, जो बुनियादी फसल है यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर। और अब गंदम दरामद भी कहां से करनी है, क्योंकि अमेरिका को खुश करना है, तो लिहाजा अमेरिका से हम गंदम जो है वो लेंगे। ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है, अभी ऐसे लग रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ जो नून लीग का सबसे अच्छा दिमाग माना जाता है एहसन इकबाल, अब वो कहता है कि हमें कम से कम $400 अरब से ज्यादा की बरामदात की सलाहियत हासिल करनी चाहिए। 1990 में हमारी बरामदात $6 अरब थी, जबकि वियतनाम की बरामदात $2.5 अरब थी। आज वियतनाम की बरामदात 450 यानी $अरब बरामदात हैं, जबकि हमारी $40 अरब की हैं। अब ये बात जो है $40 अरब की कर रहा है, वैसे बरामदात $32 अरब से भी कम है। ये एमए उसने फिर ठोक दिया है। अब यहाँ पे बड़ी हैरत की बात यह है कि ये समझा जाता है कि एक पढ़ा लिखा दिमाग है। वो भाई इस तरह तो बैठ के मैं कह देता हूं हमें $500 अरब की जो है वो बरामदात करनी चाहिए। आप जो मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग है उसमें क्या कर रहे हैं? यानी आप सिर्फ ये ख्याली बातें कर देते हैं। हुकूमत आपकी है, इस मुल्क के अंदर 40-50 साल नून लीग पीपल्स पार्टी ने रूल किया है, और आज आप दोनों का साइकी देख लें, एक लैपटॉप और सड़कों से आगे नहीं जा रहा कि मैं मोटरवे बना दूंगा, एयरपोर्ट बना दूंगा, अगले एयरपोर्ट गिरवी रख रहे हैं, या वो एयरपोर्ट जो है वो आगे थर्ड पार्टी को देने जा रहे हैं, और साथ ही मोटरवे और बाकी कर्जे हासिल किए जा रहे हैं। हालात ये हैं। अब दूसरा जो है वो विजन ये है कि जनाब हम इतना करना चाहिए। भाई आपके दौर के अंदर हमेशा एक्सपोर्ट कम हुई है। ये जो नून लीग का एक माफिया है या वो टाउट किस्म के जो लोग हैं, वो एक नया चूरन बेच रहे हैं कि ये शहबाज शरीफ नाकाम हो गया है, ये नालायक है, ये बिल्कुल लेट गया है, ये इसकी हुकूमत फ्लॉप हो गई है, गरीब आदमियों पे इसने जुल्म कर दिया है। नवाज शरीफ होता तो वो ऐसे करता, नवाज शरीफ होता तो ऐसे करता। ओ भाई नवाज शरीफ नालायक तरीन आदमी है,
یعنی چند پروجیکٹ جو ہے وہ اس کے نظر آ رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں اس کے دور کے، لیکن جس بندے نے پروجیکٹ تو اس سے بھی اچھے دیے جا سکتے ہیں بھائی، آپ مجھے دے دیں، کسی اور کو دے دیں، کسی لے مین کو دے دیں جس کو پتا ہو کہ بھئی اتنا میں قرضہ ادھر سے لے کے تو یہ کر دیتے ہیں جناب بہترین۔ بات یہ ہے کہ آپ نے قرضوں کی دلدل میں پھنسائے بغیر کیا کیا ہے، سوال تو یہ ہے۔ یعنی کوئی، میں وہ مثال دیتا ہوں تو گنگو تیلی ایک ویسے محاورتاً یہ نام یوز ہوتا ہے، آپ یہ کام گنگو تیلی کو بھی دے دینا کہ بھئی قرضے لے کے ملک پہ چڑھاؤ، عوام نے یہ دینے، آپ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، پروجیکٹ ذرا اچھے اچھے لے کے آؤ بھائی، وہ ان موٹر وے سے اچھے قسم کے پروجیکٹ بھی آ جائیں گے آپ کے دماغ کے اندر، ترقیاں آپ کو نظر آئیں گی، لیکن ملک کنگال ہو چکا ہوگا۔ جب ایکسپورٹ اس وقت نہیں ہو رہی، انڈسٹری بند ہو رہی ہے، لوگ بیرون ملک اپنا پیسہ ٹرانسفر کر رہے ہیں، اور یہاں پہ صرف جو ہے وہ دھمکیاں، ڈنڈا، گرفتاریاں، ڈرانا دھمکانا اور مخالفین کو کچلنا، یہ ایک ہی ایجنڈا چل رہا ہے۔ تو یہاں پہ یعنی ابھی 2 دن پہلے آپ نے دیکھا ایک سٹیٹمنٹ آئی کوئی سیکیورٹی کسی آفیشل کی، اور وہ سیکیورٹی ذرائع بتا رہے تھے کہ قومی یکجہتی کی بھی بڑی ضرورت ہے۔ اچھا، دوسرا جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ یہ سسٹم ناکام ہو گیا صوبے بنانے۔ بھائی صرف صوبے بنانے سے سسٹم ٹھیک ہو جانا ہے؟ یہ کون سی مطلب ہے، کہاں سے آئی ہے؟ یعنی آپ بنیادی طور پہ آئین پاکستان کی روح پہ عمل درآمد کرنا، اس سے ملک ٹھیک ہونا ہے۔ آپ رائٹ ہو جائیں، لیفٹ ہو جائیں، چھلانگے ادھر ماریں ادھر ماریں، اصل مسئلے کی جڑ اس آئین پہ عمل نہ کرنا ہے۔ اور آئین وہ جو اصل آئین ہے، یہ 26ویں 27ویں آئینی ترمیم والا یعنی یہ کمپرومائزڈ آئین نہیں۔ اب یہ کیا ان کو نہیں پتا کہ مسئلہ یہ ہے؟ اور پھر اس ملک میں رول کس نے کرنا ہے، سول نے یا ملٹری نے؟ یہ بالکل کلیئرٹی ہونے کے بعد جو ہے وہ ایک جمہوری قدریں ہوں، آزادی ادارے رائے ہو، تنقید کو برداشت کریں، اور پھر جو ہے وہ یہ ہر بات پہ بزنس مین اٹھا لو، فلاں مخالف کو اٹھا لو، اور بھتے چل رہے ہوں، دہشت گردی ہو رہی ہو، تو اس ماحول کے اندر یہ نہیں ہوتا۔ اب اس ماحول کے اندر جو عمران خان ہے ان کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، اور عمران خان کی بہن علیمہ خانم جو ہے وہ یہاں پہ جو پہنچی ہیں، وہ آج حیران یعنی کر دیا ہے۔ یعنی اس سے پہلے آپ دیکھیں تو ان کا اس طریقے سے معاملہ نہیں تھا۔ آج انہوں نے کہا کہ میں باہر آئی ہوں سٹریٹ موومنٹ کے لیے، کیونکہ 9 مہینے سے عمران خان کو کوئی خبر نہیں، دشمن جو حکومت میں بیٹھے ہیں بہت ظالم ہے، وہ عمران خان پر ظلم کر رہے ہیں کہ وہ سمجھ بیٹھے ہیں عوام نہیں نکلے گی، آپ نے ان کو بتانا ہے کہ ہم نکلنے کو تیار ہیں۔ عمران خان کی آنکھ میں کلاٹ آیا، یہ ظالم اس کا علاج کروانے کو تیار نہیں، آپ لوگوں نے حکومت پر اتنا دباؤ ڈالنا ہے کہ عمران خان پر جاری ظلم ختم ہو۔ عمران خان کی رہائی عدالتوں کے ذریعے ہونی ہے، اس لیے انہوں نے عدالتوں میں ایسے ججز بٹھا دیے جن کا مقصد ایک ہے کہ عمران خان کو جیل سے باہر نہ آنے دیا جائے۔ 26ویں اور 27ویں ترمیم کے ذریعے ایسے جج عدالتوں میں بٹھا دیے جو عمران خان جیل سے باہر نہیں آنے دے رہے۔ اب یہ جو مردان کے اندر جتنی عوام نکلی ہے اب تخت بائی کے اندر ہر جگہ پہ، اب یہ عمران خان کی عزت اور رسپیکٹ ہے بنیادی طور پر، اور اس کے اندر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ پھر 3 مطالبات انہوں نے رکھے ہیں۔ انہوں نے کہا پہلا مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ عمران خان کو فوری علاج کی سہولت اسپتال میں منتقل کی جائے، فراہم کی جائے۔ دوسرا مطالبہ عمران خان کی قید تنہائی ختم کی جائے، یعنی ملاقاتیں بحال کی جائیں۔ تیسرا مطالبہ عمران خان پر جھوٹے مقدمات ہیں فوری ختم کیا جائے، جو ججز لائے ہیں عمران خان کو سزا دینے کے لیے لائے گئے ہیں، آئینی عدالت بنائی ہی عمران خان کے لیے گئی ہے۔ اب یہ ساری بظاہر جو ابھی ویسے تو پہلے ایک تھیوریٹیکلی یہ بات ہوتی تھی کہ آئینی عدالت ہونے چاہیے، وہ علیحدہ سے ڈیل کرے آئینی معاملات، لیکن بھائی کوئی ججز کا کرائیٹیریا ہو، کسی نے کوئی آئین کی تشریح کی ہو، کوئی رپورٹڈ ججمنٹس ہوں، کوئی نیا نقطہ اٹھایا ہو، یعنی چن چن کے ایسے ججز کو وہاں پہ آپ بٹھا دیں جن کی رپورٹڈ کوئی بڑی ججمنٹس ہی نہیں ہے، اور ان کا قانون اور آئین کا وہ فہم ہی نہیں ہے۔ بنیادی سوال تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ سنجیدہ تو نہیں ہے، آپ کا مقصد تو کچھ اور ہے۔ اور پھر نیب جو خالص کریمنل معاملات ہیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جانے چاہیے، اپیلیں وغیرہ، وہ آپ نے کھینچ کے
عمران خان کے لیے وہ آپ آئینی عدالت کے اندر لے کے چلے گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ نیت کے اندر جب آپ کی خالص نہیں ہے تو پھر اس کے اندر جو ہے وہ کیا کیا جا سکتا ہے. اب یہ اصل جو معاملہ ہے، مردان نے بہرحال آج جس طرح مردان نکلا ہے وہ بہت بڑی بات ہے. اور یہ بھی علیمہ خانم نے کہا ہے کہ نعروں سے کچھ نہیں ہوتا، اب نعروں کا وقت ختم ہو گیا، اب کام کا وقت ہے، ایک دوسرے پر الزام نہ لگائیں. متحد ہوں آپ کا مخالف یہی چاہتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کے خلاف لگے رہیں. آپ کے ایم پی ایز ایم این ایز کہتے ہیں لوگ ہمارے ساتھ نہیں نکل رہے، آپ مل کر جائیں ان کے پاس اور بتائیں کہ آپ ان کے ساتھ ہیں. تنظیم کا اتحاد ہوگا تو لانگ مارچ ہوگا، اتحاد نہیں ہوگا تو ہم کیسے لانگ مارچ کریں گے. یہ بھی ایک اچھا میسج دیا گیا ہے کہ سارے اکٹھے ہو جائیں اور یہ اختلاف رائے اور ان چیزوں کو جو ہے وہ بس پش ڈالیں. فی الحال عمران خان کی صحت اور عمران خان کی رہائی یہ موضوع ہے. ایک بہت بڑی تعداد کا نکلنا، پھر عمران خان کی بین موجود ہونا. اب پی ٹی آئی یعنی نون لیگ پیپلز پارٹی کے سیکنڈ لائن لیڈرشپ آپ کوئی نکالیں بندے، فرسٹ لائن لیڈرشپ کے ساتھ کوئی نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی نہ وہ انٹرویو دے سکتے ہیں، نہ وہ جو ہے وہ جلسے کر سکتے ہیں. تو یہ اس وقت جو مہنگائی کا ایک طوفان ہے اور عام آدمی پس گیا ہے. بہرحال اچک زئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر آباد صاحب کہیں لمبی پی کے سو گئے ہیں. اس ملک میں مہنگائی ہو رہی ہے، پیٹرولیم پرائسز میں اضافہ ہو گیا پچھلے 6 دن کے اندر 60 روپے کا تقریباً ڈیزل میں، لیکن وہ انہوں نے انگڑائی بھی نہیں لی. بھئی آپ کو یعنی کیوں بنایا گیا ہے؟ یہ بات تو آپ پی ٹی آئی والے کریں گے نا، کیوں بنایا گیا؟ آپ اتنے سینئر سیاستدان ہیں اور کس انداز کے اندر آپ اپوزیشن تو کریں. وہ بھی عمران خان کی رہائی چلیں، آپ کا نہیں اسٹریٹ موومنٹ، وہ پی ٹی آئی کا معاملہ ہے. تو جو اسمبلی کے اندر حکومت کی کمزوریاں ہیں وہ اٹھا کے لانا تو آپ کا کام ہے. تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ صرف مراعات انجوائے کر رہے ہیں اپوزیشن لیڈر کی. تو یہ بھی بہرحال وہ نہیں چل سکے ایسے ہی لگ رہا ہے. تو اس وقت بہرحال مردان کے اندر آج ایک حیرت انگیز قسم کا ماحول دیکھا گیا. اگر علیمہ خانم کو مزید مہلت ملی تو آپ دیکھیں گے کہ آگے مزید بڑے بڑے ایونٹس ہونے جا رہے ہیں. پاکستان زندہ باد.